میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ آج انشاءاللہ الکریم بات ہوگی ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کے محبوب دنائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقریب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں درود پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک ہمیں بھی درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے محترم اسلام بھائیوں، خدائے رحمان عز و جل کے کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کی فیضان کے بھی کیا ہی کہنے ہیں کہ اس مبارک مہینے بابرکت مہینے کی تو ہر گھڑی رحمت بری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ نفل کا ثواب وہ فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور مزید عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں، جو رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں، یعنی بخشش کی، مغفرت کی دعائیں مانگتی ہیں مچھلیاں اس بندے کے لیے جو رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے۔ سرخ یاقوت کا گھر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان مبارک کے جب پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی، رمضان مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک سجدے کے بدلے میں، ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں، اور اس بندے کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رمضان کے مہینے میں سجدہ کرتا ہے، پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک
70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اس سے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے پر بندہ سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ماہ رمضان مبارک کے مہینے کی برکتیں جو ہیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائی اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رحمت عالمیان سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کو 5 چیزیں ایسی ملی ہیں جو میری امت سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ ان میں سے ایک، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور مزید ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی، مطلب روزہ دار کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے یعنی روزہ داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے ان بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی جو ہے ماہ رمضان نصیب کرے اور اس میں برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مزید ارشاد فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس رات میں لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے؟ کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ماہ رمضان کا پورا مہینہ ہماری زندگی میں آئے گا، ماہ رمضان ختم ہوگا تو ہمیں بھی اس کی اجرت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ بخشش کی اجرت ملے گی، رحمت کی اجرت ملے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پرسرور ہے، 5 نماز میں اور اگلے جمعہ تک اور اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ جمعہ اگلے جمعہ تک 5 نماز اور اگلے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ تو پیارے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، اس رمضان میں کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں، تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان کا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اتنی بابرکتوں والا مہینہ ہے ماہ رمضان۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی ماہ رمضان مبارک کی ان پیاری پیاری گھڑیوں کو جو ہے
نصیب کرے یہ پیاری پیاری گھڑیاں، یہ پیارا پیارا وقت، اور اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے ماہ رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ یا خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی معافی کی، توبہ کی بھیک مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔